اودنامہ میں آج بشیر احمد کے ناول ہجور عامہ پر سفینہ بیگم کا مختصر تبصرہ شائع ہوا ہے۔ مبصرہ لکھتی ہیں، ہجور عامہ شبیر احمد کا پہلا ناول ہے جو 2020 میں شائع ہوا اور ادبی حلقوں میں اسے خوب پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 2012 میں ان کا افسانوی مجموعہ چوتھا فنکار کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ ہجور عامہ کے مطالعے سے نہ صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ موضوع کی بوقلمونی نے بیانیہ کی تخلیقی جہاد کو وسعت دی ہے، بلکہ فنی سطح پر نہایت چابک دستی سے پلاٹ کے سب ورژن کا عمل پورے ناول کو محیط ہے، اور سب ورژن کے اس عمل میں کرداروں کا طرز فکر مختلف حوالوں سے سامنے آتا ہے جس میں کہیں بھی جھول نہیں ہے۔ یہ پیرایۂ بیان ناول کو یقیناً اہم بناتا ہے۔ ناول میں کل 23 ابواب ہیں اور ہر باب کی ابتدا کسی شاعر کے شعر سے کی گئی ہے، اور اس کی یہ خوبی ہے کہ اشعار کا اندراج محض تزئین و آرائش کے طور پر نہیں کیا گیا، بلکہ ان اشعار کی معنوی گہرائی ابواب کی تشکیلی فضا پر اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناول میں دیب لینا اور ارباز کی محبت کے پس پردہ کئی اہم عوامل کو قصے میں پرو دیا ہے، جس سے زندگی متشکل ہوتی ہے اور کرداروں کی ذہنی سطح متعین ہوتی ہے۔ بہادی سماج، تحریکیں، جنس، عورت کی عزم و ہمت، نیز تاریخ، سیاست، نفسیات، مشترکہ تہذیبی عناصر، اساطیر، خواب وغیرہ کی بنیاد پر بیانیہ خلق کیا ہے۔ واقعات کو لائنر سطح پر بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ نتائج کی زیریں پرت سے اخذ شدہ احساسات کی بنیاد پر قصے کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں ہجور عامہ، دیب لینا، دیبو، دیبی اپنے انہی احساسات و جذبات اور خیالات کے تحت ماضی کے دھندلکوں سے یاد کی شکل میں بھادی عورت، موسیقی، بانسری، خواب، ارباز، ڈائری وغیرہ برآمد کرتی ہیں۔ ناول کی یہ بڑی خاصیت ہے کہ ہجور عامہ کی یاد سے وابستہ مذکور بالا الفاظ نے پورے ناول کے بنیادی منظرنامے کو ترتیب دیا ہے، اور ارتقائی واقعات میں ان تمام الفاظ نے قصے کو معنی فراہم کیے ہیں۔ بہرحال موضوعات کو فن کے جس قالب میں ڈھال کر ناول نگار نے پیش کیا ہے، وہ اظہار و بیان پر مصنف کی مضبوط گرفت کا پتہ دیتا ہے، نیز پلاٹ کی تخریب کاری کے عمل میں کردار سازی پر مکمل گرفت ناول نگاری کی فنی مہارت کا ثبوت ہے۔ لہٰذا ہجور عامہ کو ناول کی تاریخ میں اہم ناول قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مضمون کوثر حیات کا دیوان امجد فی مدح احمد عنوان کے ساتھ موجود ہے۔ مضمون نگار لکھتی ہیں، دیوان امجد فی مدح احمد علاقہ ودربھ کا اولین نعتیہ دیوان ہے، جس کا کلام عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق محمدی سے سرشار ہے۔ ابو الفتح ضیاء الدین محمد عرف سید امجد حسین خطیب غزنوی الانباری کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اطہر میں شوکت الفاظ سے آراستہ و پیراستہ، بے لوث محبت، احترام، تڑپ و شدت، جذبات سے لبریز لکھا گیا یہ نعتیہ قصائد کا مجموعہ ہے۔ 323 صفحات پر مبنی اس دیوان میں سید امجد حسین خطیب کی اردو، عربی، فارسی اور پوربی زبانوں میں لکھے نعتیہ قصائد ہیں جو اپنے آپ میں منفرد انداز لیے ہوئے ہیں۔ ہر کلام اپنی انفرادیت سے مزین ہے، جیسے سہل ممتنع پر مبنی نعتیہ کلام، سنددار کی خوبی سے آراستہ کلام، قصیدہ بے نقط، قصیدہ منقوط زیری، قصیدہ مخزوف الف قابل ذکر ہیں۔ سید امجد حسین خطیب کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھا، اس لیے ان کے کلام کے ہر لفظ محبت و عقیدت، شفتگی اور وارفتگی عیاں ہے۔ صفحے کا آخری مضمون عبد القیوم انصاری کا الیاس احمد کی سفر نامہ نگاری پر شائع ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بنگلہ دیش کے سفر کرنے والوں میں الیاس احمد گدی کا نام بھی اہم ہے۔ لکشمن ریکھا کے پار الیاس احمد گدی کا سفر نامہ ہے جو 1968 کا سفر پاکستان ہے۔ یہ سفر نامہ کتابی صورت میں 1998 میں شائع ہوا۔ لکشمن ریکھا کے پار ایک ایسا ادبی سفر نامہ ہے جس نو آبادیاتی دور کی بدحالیوں، ایسٹ انڈیا کمپنی کی قزاقی اور مرواڑیوں اور راجواڑیوں کی بدترین سرمایہ داری کے نشانات کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ اس خطے کے تاریخی جبر کا خاکہ ہے۔ اس کے علاوہ تقسیم ہند کے بعد کی صورتحال، مشترکہ تہذیبی اقدار کی شکست و ریخت، غیر بنگالیوں کا اس خطے پر سماجی تسلط کا نقشہ ادبی پیرائے میں کھینچا گیا ہے۔
بحیثیت مجموعی یہ سفرنامہ نیم افسانوی بلکہ ناولیاتی بیانیے میں مرقوم ایک بہترین معروضی ادبی سفرنامہ ہے۔ اس سفرنامے کی ایک خوبی جہاں اس کا نیم افسانوی اسلوب ہے، وہیں دوسری اور اہم خوبی اس کی وہ معروضیت ہے جو شاذ ہی مشرقی پاکستان پر لکھے گئے کسی دوسرے سفرنامے میں نظر آئے گی۔ ان سب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لکشمن ریکھا کے پار فنی لوازمات سے پر ہے۔